الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے اولیاء سے مدد طلب کرنا کیسا ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک محبوب ولی ہیں، تو خاص طور پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو نشانہ بنا کر لوگ سوال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر، یعنی اے غوث اعظم آپ ہماری دستگیری کیجئے، یا یوں کہا جاتا ہے المدد یا غوث اعظم، تو المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آج کے ایپیسوڈ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے ہمارا اس بات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یعنی اولیاء سے مدد طلب کرنے کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر جو مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، پہلے حصے کے اندر صفحہ نمبر 271 تا 274 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء سے استمداد اور مدد طلب کرنا محبوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ کے نیک لوگ اولیاء یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، ان کو دور و نزدیک سے پکارنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، پکا ان کو مدد کرنے والا حقیقی طور پہ جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے۔ یہ فریب دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو غوث سے مانگ رہے ہیں، یہ تو داتا سے مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم انہیں فاعل حقیقی نہیں مانتے، انہیں مستقل طور پر دینے والا نہیں مانتے۔ مسلمان تو کبھی ایسا خیال ہی نہیں کر سکتا کہ مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ کبھی پر ڈھالنا یہ وہابیت کا خاصہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولیاء سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ مدد بایمانہ طلب کی جائے گی، انہیں خدا نہیں مانا جائے گا بلکہ انہیں خدا کا محبوب بندہ مانا جائے گا۔ مستقل طور پر مدد کرنے والا نہیں مانا جائے گا بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل سے لوگوں کی مدد کرنے والا مانا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے محبوبان خدا سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبوبان خدا، خدا کے محبوب لوگ، نیک لوگ، تو اللہ کے اولیاء اللہ کے نیک لوگ نہیں ہیں؟ سنیے ذرا، اگر یہی بات ہے نا ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے یہ مشرک ہیں، تو پھر قرآن کی ان آیات کا کیا کرو گے؟ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا خود حکم دیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر 28ویں سپارے کے اندر سورہ تحریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، اور جبریل مددگار ہیں، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں، اور فرمایا اس کے بعد سارے فرشتے بھی مددگار ہیں۔ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا
چھٹے سپارے کے اندر رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے مسلمانو تمہارا مددگار نہیں ہے مگر اللہ، اللہ بھی مددگار ہے، اور ساتھ فرمایا اللہ کا رسول بھی مددگار ہے۔ اگلی لفظ سنیے، والذین آمنوا الذین، رب فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے مددگار ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ بھی مددگار ہیں۔ لگاؤ فتویٰ قرآن پہ، قرآن کہہ رہا ہے صالح المؤمنین، نیک لوگ، نمازی لوگ، ایمان والے لوگ، رب فرماتا ہے یہ تمہارے مددگار ہیں، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیے 10ویں سپارے کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ رب نے فرمایا کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیے پر، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول بھی دے گا، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر رسول اللہ کو بھی دینے والا بنایا گیا، دینے والی ذات تو رب کی ہے۔ تو بتاؤ ان آیات کا کیا کرو گے؟ ان آیات کے اندر رب ذوالجلال نے تو رسول اللہ سے بھی مانگنے کا حکم دیا، پچھلی آیات کے اندر رب ذوالجلال نے نیک لوگوں سے مانگنے کا حکم دیا، اور رب ذوالجلال نے فرشتوں سے مانگنے کا حکم دیا۔ کیا نیک لوگ خدا ہیں؟ کیا فرشتے خدا ہیں؟ کیا نبی خدا ہے؟ جب یہ خدا نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم خود رب ذوالجلال نے دیا ہوا ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی کے اندر، معجم کبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، فرمایا بھلائی اور اپنی حاجتیں ان لوگوں سے مانگو جن کے چہرے عبادت الہی سے روشن ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے نیک لوگوں کے چہرے منور ہوتے ہیں، نور، چہروں سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا ان اللہ تعالی اختصهم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا، یعنی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رب ذوالجلال نے جنہیں نوازا ہے، اور رب ذوالجلال کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے نام پر اپنے مال کو نچھاور کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے فضل سے، رب ذوالجلال کے کرم سے، رب ذوالجلال کے عطا شدہ مال میں سے لوگوں کو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اتنا دیتے ہیں۔ دیتے رب کے فضل سے ہیں، رب کی عطا سے ہیں۔ کیا وہ جو دیتے ہیں پیسے، یا ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں، تو کیا وہ خدا ہیں؟ بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ ہماری اپنی مسجد کے اندر ہمارے محترم مربی محسن حاجی ملک خلیل صاحب، نام لینا مناسب نہیں، خیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت سارے مقامات پر اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار فرمایا کون ہے جو آج جنت خریدنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو آج جنت کے اندر گھر بنانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے لیے جنت کو واجب کرنا چاہتا ہے؟
حضرت عثمان غنی کا ہاتھ اوپر ہوتا تو میرے نبی کیا فرماتے؟ عثمان نے آج جنت کو خرید لیا. نام لے لے کر میرے نبی فرماتے عثمان نے آج جنت کو پکا کر لیا ہے. تو ایسے نیک لوگ ہیں جو لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ عز و جل بلا تشبیہ، اللہ عز و جل انہیں صحت عافیت والی لمبی زندگی دے. کیا یہ خدا ہے؟ بلکہ رب ذوالجلال کے ایک بندے ہیں. رب ذوالجلال نے ان پر کرم کیا ہے تو یہ رب ذوالجلال کے کرم سے رب کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہی میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہوا ہے. وہ اپنے مخلوق کی، اللہ عز و جل کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا. ایک آدمی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش کی دعا طلب کریں، یہ ہلاک ہو رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو جا کر میرا سلام کہنا، عمر کو جا کر میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا اے عمر نرمی اختیار کیجئے. اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت فاروق اعظم بڑا روئے، پھر کہا اے میرے رب میں کوتاہی تو نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں. گویا کہ قبر کے پاس جا کر انہوں نے دعا کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت کو پورا کیا کہ نہ کیا؟ بارش کا حکم دیا کہ نہ دیا؟ بارش دینے والی ذات تو رب کی ہے، لیکن سرکار نے فرما دیا جاؤ عمر کو کہہ دو بارش ہوگی. تو گویا کہ اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا، اللہ عز و جل کے نیک لوگوں سے مدد مانگنا اور ان لوگوں کا مدد والی باتوں کو سننا اور ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اللہ عز و جل کے نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے. تو گویا کہ ان تمام آیات سے اور ان تمام احادیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، فرمایا جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے تو میں اللہ کے فضل سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں. ومن نادا باسمی فی شدۃ فرجت عنہ، فرمایا جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے میں اس سے اس کی سختی کو دور کر دیتا ہوں. جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے میں اللہ کے فضل سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. اور جو بندہ رکعتین 2 رکعت نماز نفل پڑھے یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحہ سورہ اخلاص 11 مرہ ثم یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد السلام ویسلم علیہ ویذکرنی ثم یخطو الی جہت العراق 11 خطوۃ یذکرها اسمی ویذکر حاجتہ فانہا تقضی باذن اللہ. فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مجھے یاد کرے، پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت کو یاد کرتا چلا جائے، تو اس کی حاجت اللہ عز و جل کے اذن سے اجازت سے میں پوری کر دیتا ہوں. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ لفظ بولا، خواہ غوث پاک ہوں، خواہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، خواہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، کوئی بھی اللہ عز و جل کا نیک بندہ ہو، عام بندوں سے رب ذوالجلال نے استعانت کو جائز قرار دیا ہے، تو نیک لوگوں سے تو بدرجہ اولا ان سے استعانت کا حکم خود رب ذوالجلال نے دیا ہے. دعا ہے رب کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم عطا فرمائے.